ڈپلومیٹک ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے بچ رہی۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی قصر وزیر اعظم میں اپنے سکھ محافظ کے ہاتھوں قتل ہوئیں اور ان کے دونوں لڑکے ناگہانی اموات کا شکار ہوئے۔ سنجے گاندھی فضائی حادثے میں مارا گیا اور راجیو گاندھی ایک تامل خاتون کے خودکش حملے میں پرلوک سدھار گئے۔ ادھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی۔ ان کے دونوں بیٹوں میں سے شاہنواز بھٹو منشیات کے زیادہ استعمال سے ہلاک ہوئے۔ مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن کے دور حکمرانی میں کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں سڑک پر مارے گئے۔ برسوں بعد بھٹو کی بیٹی بی بی بے نظیر راولپنڈی میں گولی کا نشانہ بنی اور اب سیاست اور اقتدار میں بھٹو خاندان کا کوئی وجود نہیں۔ اقتدار زرداری خاندان کو منتقل ہوا اور اب آئندہ کے لیے بلاول زرداری کو بھٹو کا لاحقہ لگا کر سامنے لایا گیا ہے۔ یہ تو بڑے کردار تھے، لیکن بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایک کردار بریگیڈیئر شوبیگ سنگھ بھی تھا، جس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ مکتی واہنی والوں کو پاکستان کے خلاف لڑنے کی تربیت دیتا تھا۔ وہ امرتسر میں سکھوں کے مقدس گورودوارے پر اندرا گاندھی کے آپریشن بلو اسٹار میں بے بسی کی موت اپنوں ہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ایک طائر شکستہ پروبال تھا، ایک طائر شکستہ پروبال تھا، قید افرنگ میں سر جھکائے ہوئے، رنج و غم سے فسردہ و بے حال تھا، چشم گریہ کنا، لب پہ تھی یہ دعا، اے خدائے زمین و زمان و مکان، تو اگر مجھ کو تازہ سحر بخش دے، مجھ کو پھر سے میرے بالوں پر بخش دے، تو بناؤں گا میں ایسا ایک آشیاں، تو ہی مسجود و معبود ہوگا جہاں، صرف تیرے ہی در پہ جو خم ہو سکے وہ جبیں بخش دے، ایسا سر بخش دے۔ اور رب السماوات والارض نے اس پرندے شکستہ پرو بال کو بخشا ایسا جہاں، تھا جو دارالاماں کر دیا شاد و آباد اللہ نے، رنج و غم سے فسردہ و بے حال کو۔ اب وہ طائر کہ شاہین و شہباز تھا، اوج افلاک پر محو پرواز تھا، آہ عہد خدا سے وہ اب پھر گیا، اپنے مالک کی نظروں سے وہ گر گیا، جرم وعدہ خلافی پہ جبار نے، مالک زور و زر رب قہار نے، نصف اس کا نشیمن جدا کر دیا، کوچے غیر کا پھر گدا کر دیا۔ پھر وہ طائر شکستہ پروبال ہے، قید میں غیر کی، سر جھکائے ہوئے، رنج و غم سے فسردہ و بے حال ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آج کا پروگرام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ مشرقی پاکستان پہ بات کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے رخ ہیں، کسی بھی پہلو سے بات شروع کی جا سکتی ہے اور کسی بھی رخ کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہاتھی کی سی ہے کہ ہاتھی سونڈ سے شروع ہوتا ہے اور دم پہ ختم ہوتا ہے، تو بات دم سے شروع کی جائے یا ہاتھی کے سونڈ سے، ہاتھی کافی تفصیلی جانور ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت آج کی محفل میں نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تاریخی واقعات، مثلا مشرقی پاکستان کے سقوط کا واقعہ، ان پر ہر محفل میں، ہر جگہ اور ہر وقت اگر تجزیے کیے جائیں گے
اور اس شکست و ریخت اور علاحدگی کے اسباب پر عالمانہ گفتگو کی جائے گی تو اس سے انتشار فکری پیدا ہوگا، اس سے الجھاؤ پیدا ہوگا، اور وہ ایک سانحہ جو پورے قوم کو متحد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ طرح طرح کی فکری آلودگی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے میں 16 دسمبر کو اس کا قائل نہیں ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اور وجوہ پہ بات کی جائے۔ آج کا دن اس غم کو یاد کرنے کا دن ہے۔ مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی یاد کے ساتھ ساتھ اگر یہ گفتگو شروع ہو جائے کہ ابا جی میں کیا خامیاں اور خرابیاں تھیں، ان کی عادات کیا تھیں، ان میں بری باتیں کیا تھیں، یا شوہر صاحب کیا کرتے تھے، تو یہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں بہت تجزیاتی گفتگو نہیں کروں گا بلکہ واقعاتی گفتگو کروں گا۔ حیدرآباد سندھ کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے جو جوانی میں ہی انتقال کر گئے، قابل اجمیری۔ ان کا ایک شعر بڑا عام ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ قابل اجمیری کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو تاریخ کا کوئی بھی بڑا واقعہ زلزلے کی طرح اچانک ظاہر نہیں ہو جایا کرتا۔ زلزلہ آنے سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، 1 منٹ پہلے بھی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زلزلہ آ رہا ہے اور کس درجے کا آ رہا ہے۔ لیکن سماجی زندگی میں پہلے سے جانا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور جو واقعہ ہوتا ہے اس کا ماضی ہوتا ہے۔ جو ہمارا آج ہے یہ کل کی وجہ سے ہے، اور جو ہمارا کل ہوگا وہ آج کی وجہ سے ہوگا۔ ہر واقعے کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں واقعہ بالآخر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ برصغیر جنوبی ایشیا جس میں ہم آباد ہیں، افغانستان، موجودہ پاکستان، موجودہ بھارت، موجودہ بنگلہ دیش اور برما، اور تھائی لینڈ کو بھی شامل کر لیجیے، اس کے کچھ حصے کو، اور برما سے متصل علاقے کو، تو یہ سب جنوبی ایشیا کہلاتا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا تاریخ میں گزشتہ 3000 سال میں بہت کم ہی متحد رہا ہے۔ یہ متفرق ریاستوں میں، بادشاہتوں میں، رجواڑوں میں تقسیم رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کا بیشتر علاقہ پہلی بار بادشاہ اشوک کے زمانے میں ایک ہوا، اور اشوک کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 300 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ لیکن جب اشوک کے بیٹے لڑ دیے آپس میں، اس کے بعد یہ سلطنت ٹوٹ گئی، پھر ایک نہ ہو سکی۔ پھر سینکڑوں نہیں کئی ہزار بادشاہتیں اور ریاستیں تھیں اس خطے میں، یہاں تک کہ پھر مغلوں کا دور آیا، اور مغلوں میں سے بھی اورنگزیب عالمگیر کا۔ اورنگزیب عالمگیر نے دوبارہ سے برصغیر کو ایک کیا۔ کابل سے لے کر برما تک ایک ملک تھا، کشمیر سے لے کر جنوبی ہند تک ایک ملک تھا، ہندوستان، لیکن وہ پھر تقسیم ہو گیا۔ مغل بادشاہ برائے نام رہ گئے، اور بہت سارے بادشاہ اور نواب اور راجے مہاراجے حکومت کرنے لگے اپنے علاقوں میں۔ پھر جب انگریز آئے یہاں پر، اور سن 1857 میں انہوں نے حتمی طور پر ہندوستان کو فتح کر لیا، تو اس کے بعد ہندوستان پھر ایک ملک بن گیا، لیکن اس میں افغانستان شامل نہیں تھا۔ برما کو بھی انہوں نے الگ کر دیا، اور سری لنکا کو سیلون کے نام سے ایک الگ ملک بنا دیا۔ تو انگریزوں کی حکومت میں موجودہ پاکستان، موجودہ بھارت اور موجودہ بنگلہ دیش تھے، اور اس حکومت کے اندر بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں جنہیں داخلی خود مختاری حاصل تھی۔
ایسی 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں. انہیں پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا تھا، رجواڑے کہہ لیجیے. انگریزوں نے چونکہ علامتی طور پر اقتدار چھینا تھا مسلمانوں سے. علامتی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلی کے بادشاہ کا کوئی اختیار و اقتدار نہیں تھا، وہ پورے دلی کا حاکم میں نہیں تھا، بلکہ صرف لال قلعہ کا بادشاہ تھا. لیکن علامتی طور پر ہندوستان کے سب لوگ اسے شہنشاہ ہند مانتے تھے اور وہ مسلمان تھا. تو علامتی طور پر برصغیر کی حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے لی. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جاتے ہوئے مسلمانوں کے حوالے کر جانا چاہیے تھا. لیکن ان 100 سالوں میں دنیا غیر معمولی طور پر بدل گئی. دنیا میں نیشن اسٹیٹس کا راج ہو گیا. نیشن اسٹیٹ پولیٹیکل سائنس کا تصور ہے ریاست، ایک قوم، ایک ملک، ایک شہریت، ایک ریاست، ایک حکومت. یہ نیشن اسٹیٹ ہے مختصراً. اسی طرح سے الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. انتخاب سے پرانوں کا انتخاب ہونے لگا، یعنی جمہوریت آ گئی دنیا میں اور پھیلنے لگی. بر صغیر میں مسلمانوں نے جتنی بھی حکومت کی ہو، 700 سال یا 800 سال، المیہ یہ رہا کہ جنوبی ایشیا کے میں مسلمانوں کی تعداد 30% سے زیادہ نہیں بڑھ سکی. 30% سے زیادہ مسلمان یہاں نہیں ہو سکے. اس کا بھی ایک سبب ہے. وہ سبب یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمان جہاں جہاں جاتے تھے تو اسلام لے کر جاتے تھے اور اسلامی اقدار کو لے کے جایا کرتے تھے. وہ چاہے بادشاہ ہوں لیکن مجموعی طور پر اسلام کی اعلیٰ اقدار کے علمبردار ہوتے تھے. مثلا انصاف، انسانی مساوات، برابری، انسانی حقوق، لوگوں کا تحفظ، انسانوں کا احترام، اس طرح کی اقدار تھی. تو جہاں وہ لے کر جاتے تھے پہلے سے پسے ہوئے عوام ان اقدار کو دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے. لہذا ابتدا میں مسلمان جہاں بھی گئے ان اقدار کے ساتھ وہاں کی اکثریت مسلمان ہو گئی. کہیں 100%، کہیں 90%، کہیں 80%. لیکن بر صغیر پہ جو مسلمان بادشاہ آئے بعد میں خاص طور سے، وہ صرف ہوس ملک گیری کے لیے آئے. اور اسی لیے بعض دفعہ مسلمان بادشاہ حملہ کرتا تھا مسلمان بادشاہ پر. مغل جب دہلی پہ قابض ہوئے تو دہلی پر مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی. پھر آپس میں لڑتے رہے. یہ خاندانوں کی بادشاہت کا مسئلہ تھا، اسلام کی بادشاہت کا مسئلہ نہیں تھا. اور وہ اقدار بھی نہیں تھی جو اسلام دنیا پہ قائم کرنا چاہتا تھا. لہذا بر صغیر کے انسانوں کی 2/3 تعداد نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور ہندوستان ایک غیر مسلم اکثریت کا ملک یا علاقہ بن کر رہا. انگریزوں کی حکومت کا بیشتر حصہ تو اس خیال سے بھی خالی تھا کہ کبھی وہ جا سکتے ہیں اس خطے سے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت انگریزوں کی تھی. برطانیہ کو چھوٹا سا ملک ہے آج، اور برطانیہ کا بھی جو علاقہ ہے انگلینڈ، انگلستان، جس کے رہنے والوں کو انگریز کہتے ہیں، وہ تو ہمارے صوبہ سندھ جتنا ہے. لیکن ان کی حکومت پوری دنیا میں تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ سورج دنیا میں کہیں بھی چمکتا ہو اس کے نیچے ضرور یونین جیک لہرا رہا ہوگا، برطانیہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. لہذا بر صغیر کے مسلمانوں کیا کہ کسی کو بھی اس کا خیال نہیں تھا کہ اب ہم کبھی آزاد ہو سکیں گے. اور یہ کیفیت 20ویں صدی میں تقریباً 1/4 صدی تک رہی، جنگ عظیم اول کے بعد تک رہی. زیادہ سے زیادہ جو بات سوچی جاتی تھی وہ یہ کہ انگریزوں سے حقوق حاصل کیے جائیں، کچھ مراعات حاصل کی جائیں، کچھ ان سے آسانیاں حاصل کر لی جائیں، کچھ ملازمتیں مسلمانوں کے لیے لے لی جائیں، کچھ کوٹا حاصل کر لیا جائے، اسمبلیوں میں نمائندگی بہتر ہو جائے. لیکن آزادی کا خیال نہ ہندوستان کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس کو تھا،
نہ مسلم لیگ کو۔ اس کا تصور بھی کسی کے پاس ہوگا تو کہیں پیچھے ذہن کے کسی گوشے خانے میں چھپا ہوا ہوگا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات بدلتے گئے، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم آ گئی، جو انگریزوں نے جیت تو لی لیکن بری طرح سے نڈھال ہو گئے، باکسنگ کے اس مقابلے کی طرح جس میں جیتنے والا پہلوان بھی ہانپ رہا ہوتا ہے اور بار بار گر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم میں انگریز اتنے کمزور ہو گئے کہ امریکہ کے ڈکٹیشن پر ان کو دنیا بھر سے اپنی نو آبادیات خالی کرنی پڑی۔ امریکہ کا حکم تھا کہ سارے علاقے سے سمیٹیے اور اپنے گھر چلے جائیے۔ اس کا ظاہری سبب تو یہ بیان کیا جاتا تھا کہ دنیا کو آزاد ہونا چاہیے، کوئی کالونیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن بنیادی سبب، حقیقی سبب یہ تھا کہ اب اس جگہ پہ امریکہ خود آنا چاہتا تھا۔ اس طرح سے دنیا بھر میں آزادی کے لیے راستے ہموار ہو گئے، لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بھی لوگوں کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے اور بڑی جدوجہد کرنا پڑی۔ اور پاکستان اور ہندوستان ان ملکوں میں شامل ہیں کہ جو انگریزوں کی پسپائی کے ابتدا میں ہی آزاد ہو گئے تھے۔ انگریز تو 20ویں صدی کے آخر تک دنیا کے بہت سے علاقوں پر قابض رہے اور آج بھی بعض جزیروں پر قابض ہیں، آزاد نہیں کیا انہوں نے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی تعداد جیسا کہ میں نے کہا کہ 1/3 تھی، اس سے بھی کم، لیکن کچھ حصوں میں ان کی آبادی مرتکز تھی، کنسنٹریٹڈ تھی، جیسے موجودہ پاکستان کے علاقے، کشمیر، ہندوستان کا جو پنجاب ہے اس کے مغربی اضلاع، کیرلا جو ہندوستان کا جنوبی صوبہ ہے اس کے بعض اضلاع، اور اس کے بعد ایک لمبا علاقہ چھوڑ کر بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ متحدہ بنگال میں سادہ اکثریت اور مشرقی بنگال میں جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں بھاری اکثریت 90% یا اس سے بھی زیادہ مسلمان تھے۔ تو وہاں کے مسلمان اور یہاں کے مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی کوئی زمینی رابطہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ذہنی رابطہ ضرور تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں میں وحدت کا احساس تھا کہ بنیادی طور پر ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بنگالی یا پنجابی یا سندھی یا پشتون یا کسی اور علاقے کا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونا یا آپ اسلام کہہ لیجیے، یہ وہ جذبہ محرکہ تھا کہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں وحدت کا احساس پیدا کر رکھا تھا۔ زبانیں الگ تھیں، نسلیں الگ تھیں، حالات الگ تھے، لیکن دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگی یہ بات کہ 1906 میں ڈھاکہ میں وہ اجلاس ہوا مسلمان رہنماؤں کا کہ جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی، آل انڈیا مسلم لیگ، جس نے بالآخر پاکستان بنایا۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان سوئم تھے۔ اس سے کچھ زمانے میں آغا خان کمیونٹی کو مسلم کمیونٹی سے باہر نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کے جو میزبان تھے اس اجلاس کے وہ نواب آف ڈھاکہ تھے۔ تو مشرقی پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن ڈھاکہ جو مشرق پہ تھا وہاں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی، جو مسلمانوں کے حقوق اور ترجمانی کی علامت بنی اور بالآخر پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ دوسری چیز جو ہندوستان کے مسلمانوں میں وحدت پیدا کرتی تھی وہ زبان تھی۔ ہندوستان کی اکثریت ایک زبان بولا کرتی تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی اسے ہندوستانی کہتا تھا، کوئی اسے اردو کہتا تھا، کوئی اسے ریختہ کہتا تھا، اور بھی کئی نام تھے۔ انگریزوں نے شعوری طور پر کوشش کی کہ اس زبان کے 2 حصے کر دیے جائیں، 2 الفابیٹ۔ پہلے صرف برصغیر میں صرف فارسی الفابیٹ استعمال ہوتے تھے علمی زبانوں میں، زبانیں تو تھیں، کئی زبانیں تھیں، بلکہ ہندوستان میں مجموعی طور پر کئی 100 زبانیں ہیں، اور اس وقت بھی ہندوستان کے نوٹوں پر غالباً 22 زبانوں میں لکھا ہوتا ہے، جس میں اردو بھی شامل ہے۔
کہ یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، یہ 50 روپے کا نوٹ ہے، لکھا ہوتا ہے باقاعدہ۔ لیکن جو سب سے بڑی زبان تھی ہندوستان کی، جسے ہندوستانی کہہ لیجیے، اس کو لکھنے کا ایک طریقہ فارسی میں بنایا گیا، الف بے جیم دال والا، اور دوسرا جو ہے قا خا گا گا، ان کا ایک الفابیٹ الگ ہے۔ یہ 2 قسم کی زبانیں بنائی گئیں۔ مسلمانوں کو اردو کی زبان دی گئی اور ہندوؤں کو ہندی کی زبان دی گئی، ان کے الفابیٹ۔ اس طرح ایک ملک کے عوام میں جو ایک زبان بولی جاتی تھی، اس میں مذہب کی بنیاد پر 2 زبانیں کر دی گئیں۔ تو مسلمانوں کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اردو ہماری زبان ہے۔ اس سے پہلے فارسی کو اپنی زبان سمجھتے تھے اور فارسی ہی سرکاری زبان ہوتی تھی، لیکن انگریزوں نے فارسی کی سرکاری حیثیت ختم کر دی تھی اور وہ برہنہ پڑھائی جاتی تھی، اور محاورہ چل پڑا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، یعنی فارسی پڑھ کر پھر تیلی بننا پڑے گا، کوئی اعلیٰ منصب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اردو کو پروموٹ کیا گیا اور ہندی کو پروموٹ کیا گیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اردو خود ذریعہ وحدت بن گئی۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ 1930 کی دہائی میں بنگال کی مسلم لیگ نے اپنے ایک اجلاس میں قرارداد پاس کی کہ بنگال کی سرکاری تعلیمی زبان اردو ہونی چاہیے۔ بنگال کی تعلیمی زبان بنگلہ نہیں بلکہ اردو ہونی چاہیے، اس وقت یہ کیفیت تھی۔ لہذا تحریک پاکستان جب چلی تو اسلام اور اردو ان دونوں کا اس میں کلیدی کردار تھا، اور بنگال کے لوگوں نے اس وقت تک یہ نہیں کہا تھا کہ اردو کہاں سے بیچ میں آ گئی، اردو سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، بنگلہ ہماری زبان ہوگی۔ پاکستان بننے سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کہی جاتی تھی۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد پاکستان بنا، اور پاکستان بنا تو ایک بات اچھی طرح یاد کر لیجیے کہ پاکستان کسی جنگی عمل سے وجود میں نہیں آیا، کوئی عسکریت نہیں ہوئی، کوئی گوریلا وار نہیں ہوئی، کسی نے لشکر کشی نہیں کی، فوجیں آمنے سامنے نہیں آئیں، کسی علاقے پہ قبضہ کر کے اسے پاکستان قرار نہیں دیا گیا۔ اس کو ایک اور طریقے سے کہا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ بہت اچھا طریقہ تو نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ پاکستان کے فوج کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انڈونیشیا کو آزاد کرانے میں انڈونیشیا کی فوج کا کردار تھا، لیکن پاکستان کو بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس وقت رائل برٹش آرمی تھی اور وہ انگریزوں کے ساتھ تھی۔ البتہ مسلمان سپاہیوں میں پاکستان کا نعرہ اتنا ہی مقبول تھا جتنا کہ پاکستان کے لیے عام مسلمانوں میں یہ نعرہ مقبول تھا۔ تو پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی جدوجہد سے بنا، لیکن پرامن عوامی قانونی جدوجہد سے بنا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گیا۔ یہ نقطہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بعد والی گفتگو سے تعلق ہے کہ پاکستان رضاکارانہ بنا تھا، جو لوگ اس میں شامل ہوئے رضاکارانہ شامل ہوئے۔ کسی علاقے پر پاکستان نے قبضہ نہیں کیا۔ انڈیا نے قبضہ کیا کشمیر پر، حیدرآباد دکن پر، چھوٹی چھوٹی اور بہت سے راستے تھی ان پر، جوناگڑھ پر، جوناگڑھ نے تو باقاعدہ پاکستان سے الحاق کا معاہدہ کر لیا تھا، اس پہ بھی قبضہ کیا۔ لیکن پاکستان نے جو علاقے حاصل کیے وہ پرامن طور پر حاصل کیے اور وہاں کے لوگوں کی مرضی سے حاصل کیے۔ پاکستان بن تو گیا، اور اس کو بنانے میں جس کے بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ نڈھال ہو گئے۔ اس زمانے کی ایک مہلک بیماری ٹی بی ہوتی تھی جن کو لگ چکی تھی پاکستان بنانے سے پہلے ہی، جس کو انہوں نے چھپایا اور ڈاکٹروں کو ہدایت کی کہ ہرگز کسی کو یہ بات نہ معلوم ہو، یہاں تک کہ میرے ساتھیوں کو بھی نہ معلوم ہو۔ جب بعد میں ٹی بی سے ان کا انتقال ہوا تو ہندوستان کے بعض رہنماؤں نے کہا کہ کاش ہمیں یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو ہم آزادی کے پروسیس کو ڈیلے کر دیتے، اور جب جناح صاحب مر جاتے تو اس کے بعد پاکستان کسی کے بس میں نہ ہوتا حاصل کرنا۔ تو قائد اعظم تو چلے گئے اگلے ہی سال، اس کے بعد جو لوگ تھے وہ ملے جلے لوگ تھے، جیسا معاشرہ تھا ویسے لوگ تھے۔ بادائی تو دودھ کے مطابق ہوتی ہے نا،
اگر دودھ زہریلا ہو تو بالائی میں بھی زہر کا اثر آئے گا، دودھ رنگدار ہو تو بالائی میں بھی اس رنگ کا اثر آئے گا۔ تو معاشرہ اگر برا ہو تو یہ ممکن نہیں کہ لیڈر اچھے ہوں۔ یہ اور بات کہ پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے دائرۂ اختیار میں تو سب کچھ کرتے ہیں، ہر چیز کو روا رکھتے ہیں، لیکن حکمراں چاہتے ہیں عمر فاروق کی طرح کا، عمر بن عبدالعزیز کی طرح کا۔ یہ جملہ معترضہ تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کو چند بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی لیے ہندوستان کے لیڈران یہ سمجھتے تھے کہ چند مہینے کے بعد پاکستانی خود بھاگے بھاگے آئیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ حضرت ہمیں دوبارہ سے اپنے ساتھ ملا لیجیے، اور ایسا نہ بھی ہوا تو ایک ایک کر کے اس کے علاقے گرتے چلے جائیں گے اور اتنا نحیف و نزار ہو جائے گا کہ ہم اسے ڈکٹیٹ کریں گے، یہ ہماری ہدایت پر چلے گا، الگ ملک ہو کر بھی ہماری ہدایت پہ چلے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نہ 6 مہینے بعد پاکستان کا کوئی لیڈر انڈیا جا کر کے شامل ہونے کی بات کرنے لگا، اور نہ پاکستان ایسا کمزور ہوا کہ ہندوستان کی ڈکٹیشن کو ماننے لگے۔ یہ وہ بات ہے جو ہندوستان کی حلق میں کانٹا بن کر آج بھی اٹکا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ پاکستان کو اپنے ایریا آف انفلوئنس میں لانا چاہتا ہے، دائرۂ اثر میں لانا چاہتا ہے۔ پاکستان کی حکومت اگر ہندوستان کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے، سرحدیں کھول دے، پاکستان کے بازار ہندوستانی مال سے اٹھ جائیں اور ٹیلی ویژن پر ہندوستانی پروگرامات عام ہو جائیں، تو ہندوستان پاکستان کو بحیثیت ملک دل سے تسلیم کرنے کو تیار ہے، اس سے پہلے نہیں۔ پاکستان کے جو بڑے مسائل تھے ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو علاقے ملے تھے وہ کٹے پھٹے تھے۔ پاکستان کے بننے کا اعلان پہلے ہوا ہے اور پاکستان کی سرحد کیا ہوگی اس کا اعلان بعد میں ہوا ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کا ایک ضلع گرداسپور ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا انڈیا میں، وہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا اور پاکستان سے متصل تھا۔ تو جو فارمولہ طے ہوا تھا اس کے مطابق اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ فارمولہ یہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو علاقے مسلم اکثریتی نہیں ہیں وہ ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ نمبر 3، جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں، رجواڑے ہیں، وہاں حکومت اور عوام مل کر یہ طے کریں گے کہ کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ 2 ہی آپشن تھے ان کے پاس، تیسرا آپشن نہیں تھا آزاد رہنے کا۔ 2 آپشن تھے، یا پاکستان میں شامل ہو یا انڈیا میں شامل ہو۔ تو گرداسپور کو تقسیم کر دیا گیا، تھوڑا سا حصہ پاکستان کو، باقی انڈیا کو دے دیا گیا۔ جب اعلان ہوا تو مسلمان ہکا بکا رہ گئے کہ ہم بھاری اکثریت میں یہاں ہیں، زمینیں ہماری ہیں، صدیوں سے رہتے ہیں، اور ہم غیر ہندوستانی ہو گئے آج سے۔ ایران کے ساتھ ہی سکھوں نے حملے شروع کر دیے ان کے اوپر، اور اس سے زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں لوگ ہجرت میں، اس کا بڑا سبب یہ اعلان بنا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں فسادات ہوئے۔ اگر وہ فسادات نہ ہوتے تو پاکستان وہ 60 لاکھ لوگ نہ آتے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ شاید ان میں سے 5-6 لوگ آ جاتے تو آ جاتے، باقی انڈیا میں ہی رہتے۔ تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1، کشمیر چلا گیا آپ کے ہاتھ سے۔ کشمیر جانے کا جو زمینی راستہ انڈیا سے ملاتا تھا وہ ایک ہی تھا جو گرداسپور سے جاتا تھا۔ کشمیر کو یہاں سے ملانے کے کئی راستے ہیں، پاکستان سے ملانے کے، تو انڈیا سے ملانے کا ایک ہی راستہ ہے، گرداسپور والا۔ اگر وہ پاکستان کو مل جاتا تو انڈیا کے لیے ممکن نہ رہتا کشمیر کو ہتھیانا۔ انگریزوں نے اسے ممکن بنا دیا۔ آبادی بہت بڑے پیمانے پر یہاں سے وہاں گئی اور وہاں سے یہاں آئی، اور پاکستان ایسا ملک تھا کہ جس کے پاس تو سرکاری دفاتر کے لیے بھی بلڈنگیں نہیں تھیں۔ کراچی دارالحکومت تھا، بیرکوں میں، خیموں میں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر افسران کام کرتے تھے۔ دفتروں میں اتنا افلاس تھا کہ اسٹیپلر تو چھوڑ دیجیے، پنیں جو ہوتی ہیں جسے آج پن کہتے ہیں وہ بھی میسر نہیں تھی۔ تو دفتر کے کلرک چھٹی والے دن ٹھٹا کی طرف جاتے تھے سائیکل پر، اور اپنے بستوں میں ببول کے کانٹے جمع کر کے لاتے تھے۔ وہ کانٹے سکھائے جاتے تھے، شیشیوں میں بند کیے جاتے تھے تاکہ ان کو کاغذ کو پرونے میں استعمال کریں۔
تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مختلف نوابوں سے اور پیسے والوں سے حکومت پاکستان امداد مانگتی تھی اور تنخواہ دیتی تھی، اور اس پر جو لاکھوں افراد آ گئے انڈیا سے تو دارالحکومت میں تو رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے۔ آج کراچی میں جن کے پاس 1000 اور 2000 گز کے بنگلے ہیں، یہ فٹ پاتھ پہ جھگیوں میں رہتے تھے، جھگیوں میں۔ میں نام گنوا سکتا ہوں بعض لوگوں کے جو خود کہتے ہیں کہ ہم جھگی میں رہے، ایک ایک کمرے کے مکان میں پوری پوری فیملی رہی، اور 1-2 مہینے نہیں رہی، 10-10 12-12 سال رہے ہیں، کچھ تھا ہی نہیں۔ پاکستان کو 50 کروڑ روپے ملنے تھے بٹوارے میں، وہ نہیں ملے، یہاں تک کہ ہندوستان کے رہنما گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کی کہ پاکستان کو پیسے دو، تو شاید آدھی رقم دی گئی، باقی پھر بھی نہیں ملی۔ فوج کے سپاہی یہاں بھیج دیے گئے پاکستان کے حصے کے، لیکن اسلحہ نہیں بھیجا گیا، اور جب وہ شور مچایا گیا تو خراب اسلحہ بھیجا گیا، ناکارہ اسلحہ۔ تو ایک ایسا ملک کہ جس کے کھانے پینے رہنے سہنے اور اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی معقول بندوبست نہ ہو، وہ ملک سروائیو کر گیا، وہ ملک باقی رہا۔ دوسرا ایک اور مسئلہ تھا دستور سازی کا، کہ کس دستور کے مطابق پاکستان کا نظام چلے گا۔ تو اس میں بہت سی بحثیں چھوڑ کر کے میں صرف ایک نقطے کو لیتا ہوں کہ جو 2 حصے میں پاکستان بنا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو مشرقی پاکستان کی آبادی 1961 کے سینسس کے مطابق 54% تھی، 54%، اور 46% 46% اس موجودہ پاکستان کی آبادی تھی۔ تو جو جمہوریت دنیا میں آ چکی تھی، اس میں عام طور پہ 1 مین 1 ووٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے مطابق آپ کی مرکزی اسمبلی بنتی تو 54% نمائندے مشرقی پاکستان سے آتے، ایک صوبے سے، اور یہاں 3 صوبے تھے، 4 صوبے نہیں تھے، 3 صوبے تھے، پنجاب، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبہ، بلوچستان صوبہ نہیں تھا، لیکن بل ووٹ ان پہ بھی ہوتا تھا۔ تو 46 نمائندے یہاں ہوتے، تو یہ عجیب ڈسپیرٹی تھی، جس کا ایک ہی رخ بیان کیا جاتا ہے کہ بنگالیوں کی حکومت ہمیں پسند نہیں تھی، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ یہ تو سمپل بات نہیں ہے، اس کے نفسیاتی، سماجی، سیاسی اسباب بھی ہیں اور اثرات بھی ہیں۔ 1956 میں دستور بنا، پہلا دستور باقاعدہ، تو اس سے پہلے ایک معاہدہ ہوا، اور اس میں مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان شیخ مجیب الرحمان کے استاد حسین شہید سہروردی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، نام کا حصہ تھا، حسین شہید سہروردی، انہوں نے اس معاہدے میں بنیادی کردار ادا کیا، جو سارے صوبوں میں ہوا معاہدہ۔ اس میں یہ طے پایا کہ مشرقی بازو اور مغربی بازو کو ہم 2 یونٹ کے طور پہ لیتے ہیں، ایک یونٹ وہ ہوگا، دوسرا یونٹ یہ ہوگا۔ مغربی پاکستان کے سارے صوبے اور علاقے مدغم کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے، اور ایک صوبہ بن جائے گا، صوبہ مغربی پاکستان، اور وہ صوبہ مشرقی پاکستان۔ دونوں صوبوں سے 50-50% نمائندگی ہوگی۔ یہ 46 کے بجائے 50% نمائندے بھیجیں گے، وہ 54 کے بجائے 50 نمائندے بھیجیں گے۔ اس پر مشرقی پاکستان کے بعض دانشوروں نے اور صحافیوں نے شور مچایا، تو حسین شہید سہروردی نے انہیں جمع کر کے ان سے ایک بات کہی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس آدمی کی نگاہ کیسے دور رس تھی۔ اسی لیے میں اسے مدبر کہتا ہوں، وہ چالاک سیاستدان تھا لیکن مدبر تھا۔ مدبر کہتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن کو نہیں دیکھتا بلکہ آنے والی نسلوں کو دیکھتا ہے، جو آج کے لیے نہیں سوچتا دور کے لیے سوچتا ہے، جو آج کے لیے اور اگر الیکشن کے لیے سوچے وہ صرف سیاستدان ہوتا ہے، اور جو 20 22 25 سال کے بعد کا سوچے وہ مدبر ہوتا ہے، اسٹیٹس مین ہوتا ہے۔ اسٹیٹس مین بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سارے کے سارے سیاستداں ہیں، اسٹیٹس مین کوئی نہیں ہے۔ تو حسین شہید سہروردی نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ جس بات پر آج مجھ سے ناراض ہو، 30 سال بعد میرا شکریہ ادا کرو گے۔ یہ بات ہے 1954 کی۔ 30 سال بعد میرا شکریہ ادا کرو گے کہ میں نے پیریٹی کے اصول کے مطابق، برابری کے اصول کے مطابق
مشرقی پاکستان کو نقصان سے بچا لیا۔ اس نے وضاحت کی کہ آبادی کے بڑھنے کا جو طریقہ ہے دنیا میں، اس کے مطابق 30 سال بعد مشرقی پاکستان کی آبادی 50% سے گھٹ جائے گی اور مغربی پاکستان کی آبادی 50% سے آگے نکل جائے گی، لیکن جو برابری کا اصول ہے یہ سب بھی باقی رہے گا، ہم 50% نمائندے بھیجیں گے۔ اتفاق یہ ہے کہ 1981 میں شاید دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ سینسس ہوا، 72 میں ہوا، 61، 72، پھر شاید 81 میں، تو 84 تک پہنچتے پہنچتے یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ بنگلہ دیش کی آبادی ہمارے موجودہ پاکستان سے کم ہو گئی تھی۔ سہروردی کی بات حقیقت پر ڈھل چکی تھی۔ پاکستان اگر ہوتا ایک تو واقعی اس بازو کی آبادی 50% سے کم ہوتی، لیکن ان کو پیریٹی کے مطابق آدھی نمائندگی ملتی۔ تو اس اصول کو پیریٹی کا اصول کہا گیا، اور مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنایا گیا، اسے 1 یونٹ کہا گیا۔ یہ داستان میں سناؤں تو کئی گھنٹے کی گفتگو ہے اور وقت بہت تھوڑا سا ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہندوستان کے رہنماؤں نے، جو ہمارے رہنماؤں سے عام طور پر زیادہ دور کی سوچنے والے لوگ تھے، ان کو اندازہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کا زمینی رابطہ تو پاکستان سے کوئی نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے اگر نقشہ دیکھا ہو تو مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش اس طرح سے ہے، انڈیا ہے اس طرف 3 طرف سے، یہ ہے مشرقی پاکستان، اور نیچے خلیج بنگال ہے جس پہ ہندوستان کی نیوی کا قبضہ ہے، تو گویا ہر طرف سے انڈیا سے گھرا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو برما سے ملاتی ہے۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کا کمزور ترین حصہ ہے، اسی پہ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کلکتے کو مرکز بنا کر بنگلہ لٹریچر، ادب، ناٹک، ڈرامے، بنگلہ میں ڈرامے بہت ہی اسٹرانگ ہیں، اردو سے بہت آگے ہیں، ان کو استعمال کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے، تعلیمی اداروں کو استعمال کر کے، کلچرل شوز کو استعمال کر کے مشرقی پاکستان میں قوم پرستی کے بھوت کو بڑھاوا دیا گیا، اور یہ کام 1948 میں شروع ہو گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ قائد اعظم جب آخری بار 1948 میں مشرقی پاکستان گئے تو کسی بات پر انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہوگی۔ وہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، انہوں نے اسمبلی کی منظور کردہ قرارداد کا اعلان کیا تھا وہاں پہ، یا اس پہ اصرار کیا تھا۔ تھوڑا بہت ہنگامہ ہوا اور بعد میں بڑے ہنگامے ہوئے، تو انہوں نے زبان کی بنیاد پر قوم پرستوں نے بڑا کام کیا، اور یہاں جو لوگ بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بے فکر لوگ تھے، نواب لوگ تھے، ان کو زیادہ فکر نہیں تھی ان لوگوں کی، انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ مجبور ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، انڈیا اپنا کام کرتا رہا۔ اس تفصیل میں جائے بغیر اب میں آ جاتا ہوں 1970 میں۔ 1970 میں الیکشن ہوئے، پاکستان کے پہلے عام انتخابات، اس میں قومی اسمبلی میں 3 سیٹیں تھیں، 300 سیٹیں تھیں، 300 عام اور خواتین کی 13، تو کل 313 سیٹیں۔ الیکشن ہوئے، اگر مجھے تاریخ یاد ہے تو 5 یا 7 دسمبر 1970 کو الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے، اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے۔ مشرقی پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی تھی، مقبول پارٹی عوامی لیگ، اس نے مغربی پاکستان میں صرف 4 نمائندے کھڑے کیے، 162 سیٹیں وہاں تھیں، ان سب پہ کھڑا کیا، 162 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے، اور مغربی پاکستان کی 138 سیٹوں میں سے صرف 4 پہ کھڑے کیے۔ اور یہاں کی سب سے مقبول پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، انہوں نے مشرقی پاکستان کی کسی ایک سیٹ پر بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، ایک سیٹ پہ نہیں لیا۔ تو اگر بھٹو صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور ساری کی ساری سیٹیں جیت بھی جاتے تو وہ وزیر اعظم کیسے بنتے؟ 300 میں سے 138 بھی لے لیتے، حالانکہ 138 نہیں کھڑے کیے انہوں نے، کچھ کم کیے، تو پرائم منسٹر کیسے بنتے وہ؟ کیا ان کے ذہن میں پہلے سے یہ تھا کہ اس حصے کو الگ ہو جانا ہے؟ یہ ایک سوال ہے تاریخ کا، اور بھٹو کے حامیوں کو جواب دینا چاہیے۔
شیخ مجیب پہ تو الزام ہے نا کہ الگ ہونا چاہتا تھا، تو اگر اس نے یہاں کھڑے نہیں کیے یا صرف 4 کھڑے کیے تو جواز موجود ہے اس کا، کہ اس نے ذہناً یہ قبول ہی نہیں کیا تھا کہ یہ حصہ ساتھ ہوگا، لیکن اس کا جواب ہے ان کے پاس، اور جواب یہ ہے کہ ہم مشرقی پاکستان کی ساری سیٹیں لے کر میجورٹی حاصل کر سکتے تھے، لہذا ہمیں یہاں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہاں کی 137 سیٹوں میں سے 138 میں سے پیپلز پارٹی نے 81 سیٹیں حاصل کی، 81، پورا پنجاب سویپ کیا، 8 یا 9 سیٹیں ہیں جو اور لوگوں نے جیتی ہیں، سندھ میں بھی 10 کے قریب حاصل کیا، زیادہ پنجاب میں جیتے، صوبے سرحد میں صرف 1 سیٹ جیتی پیپلز پارٹی نے، 1، اور بلوچستان میں کوئی سیٹ نہیں ملی ان کو، لیکن مجموعی طور پر 138 میں سے 81 سیٹیں جیتی۔ تو 81 سیٹوں پر کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا اگر پوری سیٹیں 300 ہوں یا 313 ہوں۔ مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے عوامی لیگ نے 160 جیتی، 2 پہ وہ ہار گئے، 1 سیٹ پر مسلم لیگ کے نور الامین صاحب جیتے، اور ایک چٹاگانگ کا قبائلی علاقہ ہے وہاں سے راجہ تریدیو رائے غیر مسلم تھے، وہ الیکشن جیتے، باقی 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی۔ شیخ مجیب نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ہمارے لڑکے تو یہ 2 سیٹیں بھی دینے کو تیار نہیں تھے، میں نے کہا رہنے دو، جیسے کہ یہ گھر کا بنا ہوا حلوہ ہے، 2 پیالی باہر جا رہی ہے، اس کو جانے دو۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کس فضا میں الیکشن ہوئے۔ اس وقت میں اسکول میں پڑھتا تھا اور ڈھاکے میں رہتا تھا، میرے پورے خاندان نے طے کیا کہ پروفیسر غلام اعظم صاحب کو ووٹ دیں گے، اس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کا مجموعی طور پر جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہاں کی تقسیم میں عوامی لیگ کے مقابلے پہ پروفیسر غلام اعظم صاحب کو ترازو کے نشان پر ووٹ دینا طے ہوا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کیسے جائیں پولنگ بوتھ پر، وہاں تو عوامی لیگیوں کو قبضہ ہوگا، اور کراچی والے جانتے ہیں کہ قبضہ کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اہتمام کیا گیا کہ بہت سارے نشانات منگوائے گئے نوکا کے، نوکا کہتے ہیں بورڈ کو، عوامی لیگ کا انتخابی نشان تھا، اور بڑوں کو اور چھوٹوں کو سب کو نوکا کا نشان لگایا گیا، اور بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی لیا گیا کہ ایک میلے والے سما میں چلیں گے، کوئی کچھ بولے گا نہیں۔ وہاں پہنچے پولنگ اسٹیشن پر، یہ تو میرا اپنا مشاہدہ ہے، بیان کر رہا ہوں، تو بڑوں کو تو خیر بیلٹ پیپر ملا، وہ گئے ووٹ دینے کے لیے، اور جس کا طے ہوا تھا اس کو دیا۔ وہاں جو عملہ بیٹھا ہوا کرنے کہ تم لوگ ووٹ دو گے، بچوں سے کہا، ہم نے کہا ووٹ دینا نہیں کر دیجیے گا، بس یہ ٹھپا لگا دینا یہاں پہ نوکا پہ، انہوں نے پھاڑ کے ہمیں دے دیے۔ ہم اندر گئے، ہمارے بڑوں نے کہا کہ نشان ترازو میں لگانا ہے، اور واپس آ گئے۔ تو یہ کیفیت ڈھاکے کی تھی۔ تو دیہی علاقوں میں کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ عوامی لیگ کے مخالفین کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے پولنگ ایجنٹ بن کر، اور کتنے منصفانہ انتخابات ہوئے ہوں گے۔ اس کے باوجود عوامی لیگ کو 100% ووٹ نہیں ملے، شاید 60% کے 8 ووٹ ملے مشرقی پاکستان میں، کل پاکستان میں نہیں۔ تو کم از کم 40% ووٹ وہ ہیں کہ جو عوامی لیگ کے خلاف گئے، لیکن الیکشن کا رزلٹ یہ آیا کہ 160 سیٹیں انہوں نے جیتی 162 میں سے، اور 300 کل میں سے ان کی میجورٹی ہو گئی، میجورٹی ہو گئی نا ان کی۔ اور جو 13 خواتین تھیں 7 ان کو ملی مشرقی پاکستان میں ساری کی ساری عوامی لیگ کو، اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں۔ اس کے بعد مرحلہ آیا کہ دستور بننا ہے پاکستان کا، تو پاکستان میں یہ طے تھا کہ صدر اگر ہوگا مغربی پاکستان سے تو اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر ڈھاکے میں ہوگا۔ تو جو قومی اسمبلی کی بلڈنگ تھی وہ کھڑی ہو چکی تھی، لیکن اس کے فنیشنگ کا کام نہیں ہوا تھا۔ ہم اس کے لان میں جا کر کے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہم کزنس جمع ہوتے تھے، وہیں گھر قریب تھا ہمارے، ہم جا کھیلا کرتے تھے۔ سیکنڈ کیپٹل کہلاتا تھا وہ علاقہ، اور وہیں کے اسکول میں ہم پڑھتے تھے۔ تو ڈھاکے میں اجلاس طے ہوا، اب پتہ نہیں کہاں ہوتا مجھے نہیں معلوم، لیکن بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ جو یہاں سے جائے گا حصہ لینے کے لیے الیکشن اسمبلی میں، اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے، ایک طرف کا ٹکٹ لے کر جائے واپس نہ آئے۔ پھر ایک موقع میں انہوں نے کہا کہ 2 وزیر اعظم ہونے چاہیے، ایک یہاں کے لیے ایک وہاں کے لیے۔
پھر انہوں نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم. بہرحال حالات خراب ہوتے گئے. 1 مارچ 1971 کو اعلان ہوا کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس جو 3 مارچ کو ہونے والا تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا. اس کے بعد فسادات پھوٹ پڑے وہاں پر اور پورے مشرقی پاکستان پر عوامی لیگی غنڈوں نے قبضہ کر لیا. اور 23 مارچ کی جب تاریخ آئی تو پاکستان کا جھنڈا صرف کینٹونمنٹ میں یا جہاں بہاریوں کی اکثریت تھی وہاں لہرایا. اچھا، وہاں بہاری کا مطلب ہوتا تھا غیر بنگالی، پٹھان بھی ہو پنجابی بھی ہو سب بہاری ہوتے تھے اور عام طور پر مل کے رہا کرتے تھے. پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرانے لگا. 25 دن تک مذاکرات ہوئے جو ناکام رہے. وہ لمبی داستان ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے. 25 اور 26 مارچ کی رات فوجی آپریشن شروع ہوا. عوامی لیگ کو اطلاع مل چکی تھی، لہذا ان کے سارے ارکان اسمبلی انڈیا بھاگ گئے. صرف شیخ مجیب صاحب ڈھاکے میں رہے اور 2 اور رہے. یہی مجھے یاد ہے کہ 3 لوگ تھے وہ گرفتار ہوئے. ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آیا گیا. بھٹو صاحب ڈھاکہ سے جو آخری فلائٹ آئی تھی اس پر بیٹھ کے کراچی پہنچے تھے اور کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. 26 مارچ 1971 کو کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا فوجی آپریشن کی وجہ سے. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب شیخ مجیب صاحب وہاں الیکشن لڑ رہے تھے اور بھٹو صاحب ادھر، تو اس زمانے میں مولانا مودودی جماعت اسلامی کے امیر تھے. انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں مجھے ڈر یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں الگ پارٹی اکثریت حاصل کرے گی اور مغربی پاکستان میں الگ حاصل کرے گی. اگر ایسا ہوا خدا نہ خواستہ تو اس ملک کو کوئی ایک نہیں رکھ سکے گا، فوج بھی ایک نہیں رکھ سکے گی. یہ 1970 میں گئی تھی انہوں نے الیکشن سے پہلے. بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا. آخری کوشش کے طور پر پاکستانی آرمی نے ایکشن لیا اور تقریباً 5 ہفتے لگے مشرقی پاکستان کو ری ٹیک کرنے میں. ڈھاکہ سے نکل کر، چھاؤنی سے نکل کر پورے مشرقی پاکستان میں پاکستان کا اقتدار بحال کرنے میں تقریباً 5 ہفتے لگے. جہاں جہاں پاکستان آرمی پہنچتی تھی وہاں لاشوں کا ڈھیر ہوتا تھا، ہڈیوں کا ڈھیر ہوتا تھا. عورتیں، بچے، 2-2 انچ اور 3-3 انچ کی پپڑیاں ہوتی تھی خون کی اسکولوں میں. اس زمانے کے اخبارات اگر ریکارڈ سے مل سکے، رسالے اور اخبارات، تو جو صحافی جایا کرتے تھے ساتھ فوج کے، انہوں نے فوٹو کھینچے اور وہاں کے نقشے کھینچے ہیں کہ کس طرح سے لوگ وہاں ملتے تھے. جو غیر بنگالی آبادیاں تھیں پاکستان کے ایجنٹ کہلاتی تھیں، اگر وہ آبادی کم ہوتی تھی تو 100% قتل کر دیے جاتے تھے اور زیادہ ہوتی تھی تو بڑی تعداد میں مارے جاتے تھے، باقی لوگ اپنا دفاع کر لیتے تھے. تو لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں. اس خون کا کوئی وارث نہیں ہے، پاکستان بھی اس کا نام نہیں لیتا. بالآخر 5 ہفتے میں جب بحال ہو گیا تو امن ہو گیا. وہاں پر سول حکومت قائم کر دی گئی اور ضمنی انتخابات کرائے گئے. عوامی لیگ کے تقریباً آدھے لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا اور ان کی جگہ پر نئے الیکشن کروائے گئے جو بلا مقابلہ ہوئے اور اسمبلی کام شروع، حکومت بن گئی، اسمبلی نے کام شروع کر دیا وہاں کی اسمبلی نے. اس عرصے میں کئی لاکھ بنگالی انڈیا چلے گئے، خاص طور سے ہندو. اس کے علاوہ عوامی لیگ کے لوگ. ہندوستان نے ان پہ مشتمل ایک مکتی باہنی بنائی. مکتی باہنی کا مطلب ہے فریڈم فائٹرز، لشکر آزادی کہہ لیجیے آپ. اور ان کو ٹرین کیا. اب تو کتابیں آ گئی ہیں، جن لوگوں نے مکتی باہنی بنائی یا بنانے میں حصہ لیا انہوں نے خود گواہی دی ہے. اور اس میں انڈین آرمی کے سپاہی اور کمانڈوز بھی ہوتے تھے. انہوں نے برسات کے بعد خفیہ کارروائیاں شروع کی. پلوں کو اڑا دینا، ریلوے لائن اڑا دینا، پاور اسٹیشن تباہ کر دینا، سرکاری انسٹالیشن مار دینا، پاکستان کے حامیوں کو قتل کر دینا، چھاؤنیوں پر حملے کرنا. تو وہاں پھر مختلف رضاکار تنظیمیں بنی. لفظ رضاکار وہاں پر مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں گالی ہے، لیکن رضاکار وہ تھے جو اپنے ملک پر ہندوستان کے حملے کو ناکام کرنا چاہتے تھے.
پھر 21 یا 22 نومبر 1971 کو انڈیا نے باقاعدہ حملہ کر دیا مشرقی پاکستان پر، باقاعدہ لشکر کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، پاکستانی آرمی بکھری ہوئی تھی، جنگ شروع ہو گئی، مغربی پاکستان پہ جنگ نہیں شروع کی گئی، نہ انڈیا نے شروع کی نہ پاکستان نے شروع کی۔ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے حملہ کیا انڈیا میں یہاں، تاکہ ہندوستان کی توجہ ادھر سے ادھر بھی آئے اور وہاں پریشر کم ہو، لیکن آپ 11-12 دن ضائع کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہندوستان نے قبضہ کیا، پاکستان کا وہ بازو ہندوستان نے پاکستان سے چھین کر بنگلہ دیش قرار دے دیا۔ 16 دسمبر 1971 کو میں کراچی میں تھا اور اکیلا تھا، میرے والد صاحب نے یہاں کے اسکول میں داخلہ کروایا تھا اور اپنے ایک دوست کے یہاں مجھے ٹھہرایا تھا اور وہ واپس چلے گئے تھے۔ جب خبر آئی فوج کی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، بھائی بہن زندہ ہیں کہ نہیں، اور کئی مہینوں تک نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد ریڈ کراس کے ذریعے سے گھومتا پھرتا ہوا خط آیا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر کافی عرصے کے بعد پھر وہ انڈیا اور نیپال اور برما کے راستے پھر ایئر فرانس سے کراچی پہنچے تھے، اور میں اکیلا نہیں تھا، لاکھوں لوگ تھے جن کو اپنے خاندان کا نہیں پتا تھا وہاں پہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں، اور بے شمار لوگ مر گئے، میرے سگے اپنے عزیز و قریب وہاں پہ مارے گئے پاکستان کے لیے، اور وہ بھی بنگالی جو پاکستان کے حامی تھے اس جرم میں مارے گئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ میرا اندازہ ہے کہ 10 لاکھ سے کم لوگ نہیں ہیں جو مارے گئے ہیں یہاں پہ، 10 لاکھ۔ یقیناً جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں عوامی لیگ کے لوگ مارے گئے ہوں گے، جنگ میں دونوں مارے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد مجھے یقین ہے کہ اس سے بہت کم ہے۔ پاکستان کے حامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بعد میں بھی مارا انہوں نے جب قبضہ ہو گیا ان کا، اور ابھی تک مار رہے ہیں۔ تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان جو بنا ہے تو اس کے ہر علاقہ ہر خطے نے اپنی آزاد مرضی سے شمولیت اختیار کی تھی۔ مشرقی پاکستان کے ایک علاقے سلہٹ میں ریفرنڈم ہوا تھا، 90% سے زیادہ لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور باقی لوگوں نے بھی، عوام کے رہنماؤں نے، لیڈروں نے، ارکان اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر کے پاکستان سے نہیں ملایا تھا، پاکستان کا ان کا ساتھ جو تھا وہ رضاکارانہ تھا، لیکن پاکستان سے علاقے کے لیے جنگ ہوئی، گوریلا جنگ، باقاعدہ جنگ، دہشت گردی اور ہندوستان کی مداخلت، ہندوستان کا قبضہ، یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ پاکستان میں شمولیت مشرقی پاکستان کی اب کے عوام کی بھاری اکثریت سے ہوئی۔ علاحدگی سے پہلے ان سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ مشرقی پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش الگ ملک بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کوئی آج تک کوئی ریفرنڈم نہیں ہوا۔ 70 کا الیکشن اس موضوع پہ نہیں تھا کہ پاکستان سے الگ ہونا ہے، بلکہ شیخ مجیب تو کہتا تھا کہ ہمارے 6 نکات سے پاکستان مضبوط ہوگا، لہٰذا اس کو عوام کی رائے نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، یہ پہلی بات ہوئی فرق۔ نمبر 2، بنگلہ دیش کی آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کس سے آزاد ہوا ہے؟ اگر قبضہ ہو تو آزادی ہوتی ہے، قبضہ نہ ہو تو آزادی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کسی مکان پہ قبضہ کر لے تو کورٹ اور تھانے کی مدد سے وہ آزاد کرواتا ہے، لیکن 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہوں، وہاں بٹوارا ہو جائے اور دیوار دے دی جائے تو وہ آزادی نہیں ہوتی، بٹوارا ہوتا ہے، علیحدگی ہوتی ہے، سپریشن ہوتی ہے۔ لہذا بنگلہ دیش کبھی آزاد نہیں ہوا بلکہ الگ ہوا ہے۔ یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط الگ موضوع ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیسے ہونا چاہیے تھا، یہ گفتگو کے الگ موضوعات ہیں، لیکن بنگلہ دیش الگ ہوا ہے، آزاد نہیں ہوا ہے۔ آزاد تو اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان نے اس پر جبری قبضہ کیا ہوتا، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر ہندوستان نے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان پہ قبضہ کر کے الگ نہ کیا ہوتا تو آج بھی وہ پاکستان کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک یوں آسانی سے توڑ دیا جائے، لہذا پاکستان ٹوٹا نہیں ہے، توڑا گیا ہے۔ یاد رکھیے، پاکستان ٹوٹا نہیں ہے، توڑا گیا ہے۔ تو 3 باتیں میں نے کہیں۔
پاکستان میں ان کی شمولیت رضاکارانہ تھی، پرامن جمہوری جدوجہد سے ہوئی تھی. علاقائی پرتشدد ہوئی ہے، جنگ سے ہوئی ہے. نمبر 2 وہ آزادی نہیں ہے، وہ علاقائی ہے. اور نمبر 3 پاکستان ٹوٹا نہیں ہے، توڑا گیا ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کو آپ سمجھائیے، اگلی نسلوں کو آپ سمجھائیے، تاکہ اس کو لے کر آگے چلیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ تاریخ میں بعض انہونیاں ہو جاتی ہیں، آج نہیں لمبے عرصے کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے. اور ویسے بھی دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. اور 90 کی دہائی میں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہو گئے تھے، بڑی دوستی ہو گئی تھی. اور جو پاکستانی جاتے تھے وہاں وزٹ پر، وہاں لوگ ہاتھوں ہاتھ دیا کرتے تھے. اور بہت سے لوگ چپکے سے کہتے تھے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ سے الگ ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش کو ریکیپچر کرنے یا دوبارہ ساتھ بنانے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے، فی الحال یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن بنگلہ دیش کو واقعی آزاد ہونے کے لیے جو مدد چاہیے پاکستان کی، وہ پاکستان کو مدد فراہم کرنی چاہیے. وہ ہندوستان کے جوتوں تلے ہے. اس بوٹ کو ہٹانے کے لیے اور ہندوستان کے جبر کو ختم کرنے کے لیے پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے، ظاہری بھی باطنی بھی. وہ سارے کام پاکستان کو کرنے چاہیے. اگر وہ ہم سے الگ بھی ہو گئے، ہمارا بھائی ہم سے الگ ہو گیا ہے اور الگ ہو کر وہ خوش ہے اپنے بیوی بچوں میں، تو ایک شریف انسان خوش ہوتا ہے اس پر، ایک شریف بھائی خوش ہوتا ہے. تو اگر بنگلہ دیش ایک آزاد، خود مختار، پرامن، ترقی کرتا ہوا باوقار ملک بنے تو ہم پاکستانیوں سے زیادہ اس پر کوئی خوش نہیں ہوگا. کاش کیسا ہو سکے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں نے تھوڑا سا 6-7 صرف آخری میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ آج ہم نے جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، یقیناً وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے والے ہوں، لوگوں تک پہنچانے والے ہوں. اور حقیقی طور پہ سانحات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہم ضرور ان سانحات سے سیکھنے والے ہوں، چاہے وہ سقوط ڈھاکہ کا سانحہ ہے یا APS کا سانحہ ہے یا سقوط حلب کا سانحہ ہے. یہ سارے وہ سانحات ہیں جو امت کے لیے بہت درد مندانہ بھی ہیں اور حقیقتاً ہمارے لیے کام کے عنوانات بھی ہیں. آپ بہنوں کا بہت جزاک اللہ کہ آپ بہنیں یہاں پر آئیں اور اتنے حساس موضوع کو کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی اور اس جاننے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے حقائق پہنچانا اور اس کے بعد جو امید ہم نے یہاں سے ملی ہے آج، اس امید کو لوگوں میں منتقل کرنا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آخر میں بہن اپنی قیم پاکستان دردانہ بہن ناظم صوبہ عطیہ باجی اور تمام بہنوں کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پر کی حساسیت کا ادراک کیا اور یہاں تک آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب مشکل حالات میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں اور مختلف مقامات پر کر رہے ہیں، مختلف ممالک میں کر رہے ہیں، ہم اور آپ تو پھر بہت بہتر حالات میں ہیں. ایسے میں ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنے فرائض کا یقیناً خیال بھی ہے اور اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میں دعا کے لیے، خصوصی دعا کے لیے اپنی قیمہ محترمہ دردانہ صدیقی کو بلاؤں گی کہ وہ آئیں اور دعا کروا دیں. اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدونا وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. مالک مولا میرے آقا ارحم الراحمین رب، یا اللہ یہ جو موقع ہے، یہ جو آج کا تاریخی دن ہے مولا اس کی جو کسک ہے، اس کا جو زخم ہے، اس کا جو دکھ ہے، اے اللہ جو حالات ہیں اس وقت امت مسلمہ کے، مالک و مولا صرف تیری ذات کا آسرا ہے یا اللہ، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے یا اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے یا اللہ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ. ہم سب کو پلٹانے والوں میں شامل فرما لے یا اللہ. ہم سب کو قرآن و سنت کی رسی مضبوطی سے تھام لینے والوں میں شامل فرما لے یا اللہ. اس زخم خوردہ امت کی اے اللہ تو ہی پاسبانی کرنے والا ہے، تو ہی نگہبانی کرنے والا ہے یا اللہ. ظالموں کی بےخبنی فرما یا اللہ، مظلومین کی داد رسی فرما یا اللہ. پوری امت کو نظریے کے مطابق اے اللہ اپنے دین کے مطابق متحد ہونے والا بنا یا اللہ. قرآن و سنت کی رسی مضبوطی سے تھام لینے والا بنا یا اللہ.